بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 174 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو فیفرد سے لے کر شروع درہمین تک پڑھیں گے۔ فیفرد ای تمیز و ان کان الاسم التام مثنًا او مجموعا، تمیز کو مفرد لائی جائے گی اگرچہ اسم تام تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ ان کان ای تمیز جنساً، اگر تمیز جنس ہو، وہو ما یتشابہ اجزاؤہ، جنس کہتے ہیں جس کے اجزاء آپس میں متشابہ ہوں۔ وَيَقَعُ مُجَرَّدًا عَنِ الطَّاءِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، اور واقع ہو تا سے خالی قلیل اور کثیر پر۔ فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ، پس کوئی حاجت نہیں اس کی جمع اور اس کی تثنیہ کی طرف۔ كَالْمَاءِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْتِ وَالضَّرْبِ، بخلاف رجل وفرس، بخلاف رجل اور فرس کے۔ الا مگر کہ ان یقصد الانواع، کہ قصد کیا جائے انواع کا، ای ما فوق النوع الواحد، یعنی نوع واحد سے اوپر۔ فیشمل المثنى ایضا، پس یہ شامل ہوگا تثنیہ کو بھی اسی طرح۔ لأنه لا يدل لفظ الجنس، کیونکہ لفظ جنس جو ہے یہ دلالت نہیں کرتا مفرد ہونے کی حالت میں علیہ اس پر۔ فلا بد من ان یثنى او یجمع، بس ضروری ہے کہ اس کی تثنیہ لائے جائیں یا جمع۔ قیل کہا گیا ہے، وفی تخصیص قصد الانواع، کہ انواع کے قصد کے تخصیص میں بالاستثناء، استثناء کے ساتھ نظر ہے۔ لأنه کما جازا، کیونکہ جس طرح یہ جائز ہے ان یقال کہ یہ کہا جائے طاب زید جلستین للنوع، نوع کے لیے، جازا ایضا اسی طرح یہ بھی جائز ہے ان یقال کہ کہا جائے طاب زید جلستین للعدد، عدد کے لیے یہ کہا جائے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَ عَنْهُ، ممکن ہے کہ یہ جواب دیا جائے سوال کا، بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَنْوَاءِ حِصَصُ الْجِنْسِ، بعید طور پر کہ انواع سے مراد جنس کے حصے ہیں۔ سواء كانت بالخصوصیات الکلیۃ او الشخصیۃ، چاہے خصوصیات الکلیہ کے ساتھ ہو یا شخصیہ کے ساتھ ہو۔ وَيُجْمَعُ أَن يُورَدُ التَّمْيِيزُ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ، اور تمیز کو ذکر کیا جائے گا بنابر فوق واحد، یعنی فوق الواحد کے۔ جوازاً حیث لم یقصد الواحد، جوازاً یعنی جائز طور پر وہاں پر کہ جہاں پر واحد کا ارادہ نہ کیا جائے۔ فی غیرہ، ای فی غیر الجنس، یعنی غیر جنس میں، جیسا کہ عندی عدل ثوبین او اثوابا۔ ثم ان کان ای المفرد المقدار تاما، پھر اگر مفرد مقدار تام ہو، اما بتنوین او بنون تثنیت، یا تنوین کے ساتھ یا نون تثنیہ کے ساتھ، او المعنی، یا معنی یہ ہے ان وجد تمیز متلبسا، کہ اگر پائی جائے تمیز اس حال میں کہ متلبس ہو بتنوین المفرد، تنوین مفرد کے ساتھ، او بنون التی للتثنیت، یا اس نون کے ساتھ جو تثنیہ کے لیے ہو۔ فإنه لما تم الاسم بہما، کیونکہ جب اسم مکمل ہوا ان دونوں کے ساتھ، ایک تمیز، تو اسم نے تقاضا کیا تمیز کا۔ جازت الاضافت، تو اضافت جائز ہے، ای اضافت المفرد المقدار الى تمیز، یعنی مفرد مقداری کی اضافت جائز ہے تمیز کی طرف، اضافتا بیانیتا، اضافت بیانیہ کے طور پر، باسقاط التنوین و نون تثنیت، تنوین اور نون تثنیہ کے ساکت کرنے کے ساتھ۔ جوازاً جائز طور پر، شائعاً کثیراً عام اور کثیر طور پر، لحصول الغرض، غرض کی حصول کی وجہ سے، وہو رفع الابہام، اور وہ ابہام کو رفع کرنا ہے، بذالک اس کے ساتھ، مع التخفیف، تخفیف کے ہوتے ہوئے، جیسے رطل زیت ومن وسمن، والا ای وان لم یکن بتنوین او بنون تثنیت، اگر تنوین کے ساتھ نہ ہو یا نون تثنیہ کے ساتھ نہ ہو، بأن یکون بنون الجمع او الاضافت، بعید طور پر کہ نون جمع کے ساتھ ہو یا اضافت کے ساتھ۔ فلا یجوز الاضافت، پس اضافت جائز نہیں ہے، الا بقلت فی نون الجمع، مگر نون جمع میں قلت کے ساتھ۔ نحو اشرو درہمین۔ فیفرد ای التمیز وان کان الاسم التام مثنًا او مجموعا، اس عبارت میں صاحب کافیہ تمیز کے مفرد یا جمع وغیرہ لانے کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں۔ وہ تمیز جو مفرد مقدار سے ابہام کو رفع کرے،
یا تو وہ جنس ہوگی یا غیر جنس. اگر وہ جنس ہو تو پھر اس سے انواع کا قصد کیا جائے گا یا نہیں. اگر انواع کا قصد نہ کیا جائے تو اس کو ہمیشہ مفرد لایا جائے گا، خواہ اس میں تام مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو. اور اگر جنس ہو اور اس سے انواع کا قصد کیا جائے تو پھر اس کو مقصود کے موافق تثنیہ یا جمع لایا جائے گا. فیفرد آیت تمیز ہو، تمیز مفرد لائی جائے گی. وَإِنْ كَانَ الْاسْمُ التَّامُ، اگرچہ اس میں تام تثنیہ ہو یا جمع ہو. ان کان آیت تمیز جنسن، اگر تمیز جو ہے جنس ہو. وَهُوَ مَا يَتَشَابَهُ أَجْزَاؤُهُ، یہاں سے علامہ جامی جنس کی تعریف کر رہے ہیں کہ جنس وہ ہیں جس کے اجزاء ایک دوسرے کے مشابہ ہوں. اور مشابہت اجزاء سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اس میں جنس کا اطلاق کل پر ہوتا ہے، اسی طرح ہر جز پر اس کا اطلاق صحیح ہو. جیسے الماء کا اطلاق کل پر بھی ہوتا ہے اور ہر جز یعنی قطرے کو بھی الماء کہا جاتا ہے، اور وہ مجرد عن التا ہو اور قلیل اور کثیر پر صادق آئے. جب وہ قلیل اور کثیر پر صادق آتی ہیں تو اس کو تثنیہ یا جمع لانے کی کوئی حاجت نہیں. جیسے ماں، تمر، ضرب، زید، بخلاف رجل اور فرس کے کہ یہ جنس کے معنی مذکور کے اعتبار سے جنس نہیں. لہذا ان کا اسم تام اگر تثنیہ یا جمع ہوگا تو ان کو بھی تثنیہ اور جمع لایا جائے گا، کیونکہ انسان کے اجزاء ہیں ہاتھ، پاؤں وغیرہ، تو صرف ہاتھ پر رجل کا اطلاق نہیں کیا جاتا. اسی طرح فرس بھی ہیں. وَهُوَ مَا يَتَشَابَهُ أَجْزَاؤُهُ، جنس کی تعریف یہ ہے کہ جو مشابہ ہوں آپس میں جن کے اجزاء. وَيَقَعُ مُجَرَّدًا عَنِ التَّاءِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، اور تا سے خالی واقع ہو قلیل اور کثیر پر، یعنی اس کا اطلاق جو ہے قلیل اور کثیر پر درست ہو. فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ، پس اس کی تثنیہ اور جمع کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ جب اس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہو سکتا ہے تو تثنیہ اور جمع کی پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کالماء والتمر والزیت والضرب، بخلاف رجل وفرس، الا مگر یہ کہ ان یقصد الانواع، کہ قصد کیا جائے انواع کا. ای ما فوق النوع الواحد، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب جنس سے نوعین کا قصد کیا جائے تو اس وقت بھی تمیز کو مفرد نہیں لایا جاتا بلکہ تثنیہ لایا جاتا ہے. تو الا ان یقصد الانواع کہہ کر مصنف نے صرف جمع کا استثناء کیوں کیا، حالانکہ تثنیہ کا حکم بھی جمع والا ہے؟ تو مصنف کو الا ان یقصد النوعان یا اویل انواع کہنا چاہیے تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر الانواع جمع سے مراد ما فوق الواحد ہیں، لہذا یہ تثنیہ کو بھی شامل ہو جائے گا. انواع سے مراد ہیں ما فوق النوع الواحد، کہ نوع واحد سے جو اوپر ہے تو اس میں تثنیہ بھی ہے اور جمع بھی ہے. فیشمل المثنى ایضا، تو یہ تثنیہ کو بھی شامل ہو جائے گا اسی طرح. لأنه لا يدل لفظ الجنس مفردا علیہ، یہاں سے جو حکم مذکور ہے اس کی علت بیان کر رہے ہیں، یعنی جب تمیز جنس سے انواع کا قصد کیا جائے تو اس صورت میں اس کو تثنیہ یا جمع لانے کی وجہ یہ ہے کہ جب لفظ جنس مفرد ہو تو قلیل اور کثیر افراد پر تو دلالت کرتا ہے لیکن مختلف انواع پر دلالت نہیں کرتا. لہذا جب اس سے انواع کا قصد کیا جائے تو اس کو تثنیہ یا جمع لانا ضروری ہے. لأنه لا يدل لفظ الجنس مفردا علیہ،
کیونکہ لفظ جنس جو ہے وہ دلالت نہیں کرتا مفرد ہونے کی حالت میں اس پر. فلا بدہ پس ضروری ہے یہ بات من ان یثنى او یجمع کہ یا تو تثنیہ لایا جائے یا جمع. قیل وفی تخصیص قصد الانواع بالاستثناء نظر. اس عبارت میں شارح ایک سوال ذکر کر رہے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ جس طرح انواع کا قصد ہو تو تمیز کو تثنیہ اور جمع لایا جا سکتا ہے، اسی طرح اگر عدد کا قصد ہو تو بھی تمیز کو تثنیہ جمع لایا جا سکتا ہے. جیسے نوع کی مثال ہے طاب زید جلستین، ایسی عدد کے لیے بھی درست ہے طاب زید جلستین کہ زید اچھا ہے 2 دفعہ بیٹھنے کے اعتبار سے. اب تثنیہ کا صیغہ جس طرح نوع کے لیے آ رہا ہے ایسی ہی عدد کے لیے بھی آ رہا ہے. جب آپ نے استثناء کیا وہ صرف نوع کے لیے کیا ہے، عدد کے لیے نہیں کیا، حالانکہ نوع کی طرح عدد کے لیے بھی استثناء کرنا چاہیے تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں انواع سے مراد یہاں پر حصص الجنس ہیں، جنس کے حصے ہیں، اور جنس کے حصوں کی 2 صورتیں ہیں. اگر حصص الجنس خصوصیات کلیہ کے ساتھ ہوں تو یہ نوع بن جاتے ہیں، اگر جنس کے حصے خصوصیات شخصیت کے ساتھ ہوں تو یہ عدد بن جاتے ہیں. لہذا یہاں انواع سے نوع بھی مراد ہیں اور عدد بھی مراد ہیں. قیل فی تخصیص قصد الانواع بالاستثناء نظر، کہ انواع کے قصد کی تخصیص میں استثناء کی صورت میں نظر ہیں. لأنہ کما جازا، کیونکہ جس طرح یہ جائز ہیں طاب زید جلستین جو کہ نوع کی مثال ہیں، اسی طرح یہ کہنا بھی جائز ہیں طاب زید جلستین جو کہ عدد کی مثال ہیں. ویمکن ان یجاب عنہ، ممکن ہے کہ یہ جواب دیا جائے بأن المراد بالانواع حصص الجنس، کہ یہاں پر انواع سے مراد جنس کے حصے ہیں، پھر چاہے جنس کے حصے خصوصیات کلیہ کے ساتھ ہو یا خصوصیات شخصیہ کے ساتھ ہو، سواء کانت بالخصوصیات الکلیۃ او الشخصیۃ. ویجمع ان یورد التمییز علی ما فوق الواحد. اس عبارت کا مطلب ہے کہ متن میں ویجمع سے خاص جمع کا صیغہ مراد نہیں ہے، بلکہ جمع سے مراد یہاں پر ما فوق الواحد ہیں، یعنی تثنیہ کا صیغہ بھی اس میں داخل ہے، جیسا کہ الا ان یقصد الانواع میں ما فوق النوع الواحد مراد لیا گیا تھا. مطلب یہ ہوا کہ تمیز اگر جنس نہ ہو تو تمیز تثنیہ بھی لایا جائے گا جب تثنیہ کا تقاضا ہو، اور جمع لایا جائے گا جب جمع کا تقاضا ہو. یہ مطلب نہیں کہ جمع ہی لایا جائے گا، تثنیہ نہیں لایا جائے گا. وَيُجْمَعُ أَن يُورَدُ التَّمْيِيزُ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ، تمیز کو ذکر کیا جائے گا فوق الواحد پر، جوازاً جائز طور پر، حیث لم یقصد الواحد فی غیرہ. اس عبارت کا مطلب ہے کہ جب تمیز جنس نہ ہو اور واحد کا قصد بھی نہ ہو تو اس وقت تمیز کو تثنیہ جمع لائیں گے، اور اگر تمیز غیر جنس ہو لیکن واحد کا قصد ہو تو پھر تمیز مفرد کا صیغہ بھی لایا جا سکتا ہے، جیسے عندی عدل ثوبن. جہاں پر لم یقصد الواحد، واحد کا ارادہ نہ کیا جائے، فی غیرہ یعنی غیر جنس میں، جیسے کہ عندی عدل ثوبین او اثوابن. ثم ان کان ای المفرد المقدار تاما اما بتنوین او بنون تثنیت. یہاں سے مصنف تمیز کی پہلی قسم مفرد مقدار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تمیز سے پہلے اسم تام ہو اور وہ اسم تنوین یا نون تثنیہ سے تام ہو رہا ہے تو اس کی اضافت جائز ہے، اور اضافت کا طریقہ یہ ہے کہ تمیز کی ترکیب کو ختم کر دے اور اس کو مضاف الیہ بنا دے. اگر اسم کا تام ہونا ان دونوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نون جمع یا اضافت کے ساتھ ہیں تو پھر اس کی اضافت جائز نہیں ہے. ثم ان کان ای المفرد المقدار تاما اما بتنوین او بنون تثنیت. یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ کانا کی ضمیر کا مرجع تمیز ہے، کیونکہ یجمع اور ان کانا جنسن، ان کی جو ضمیر کا مرجع ہے وہ تمیز ہے، تو یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ کانا کی ضمیر کا مرجع بھی تمیز ہے. اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اگر تمیز تام ہو تنوین یا نون تثنیہ کے ساتھ
لیکن حقیقت میں یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ نون تثنیہ اور تنوین کے ساتھ تمیز تام نہیں ہوتی، بلکہ ممیز مفرد مقدار تام ہوتا ہے۔ تو اس کے جو دو جواب دیے ہیں، ایک جواب علی سبیل التنزل ہے اور دوسرا علی سبیل الانکار ہے۔ پہلا جواب علی سبیل الانکار ہے کہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ کانا کی ضمیر کا مرجع تمیز ہے، بلکہ اس کا مرجع مفرد مقدار ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اگر مفرد مقدار تام ہوں تنوین یا نون تثنیہ کے ساتھ، اس صورت میں کانا ناقص ہوگا۔ ہوا ضمیر مستتر راجع بسوئے مفرد مقدار اس کا اسم ہے اور تام من خبر موصوف ہوگی۔ آئل مفرد المقدار و تام من سے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے علی سبیل تنزل کہ ہمیں تسلیم ہے کہ کانا کی ضمیر کا مرجع تمیز ہے، لیکن یہاں تنوین سے مراد مفرد مقدار والی تنوین ہے اور یہ کانا تامہ ہے جو کہ یہاں پر وجدہ کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اگر تمیز پائی جائے اس حال میں کہ وہ متلبس ہو مفرد مقدار کی تنوین یا نون تثنیہ کے ساتھ۔ ثم ان کان ای المفرد المقدار تاما، پھر اگر مفرد مقدار تام ہو تنوین کے ساتھ یا نون تثنیہ کے ساتھ، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تمیز پائی جائے متلبس ہو کر، یعنی اس حال میں کہ تمیز متلبس ہو نون تنوین مفرد کے ساتھ یا نون تثنیہ کے ساتھ، فإنہ لما تم الاسم بہما، کیونکہ جب اسم مکمل ہو جاتا ہے ان دونوں کے ساتھ ایک تمیزہ، تو اس میں تام تمیز کا تقاضا کرتا ہے۔ جازت الاضافت ای اضافت المفرد المقدار الی التمیز اضافتا بیانیتا۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اضافت مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان مغایرت کا تقاضا کرتی ہے اور تمیز اور ممیز تو شیء واحد ہیں، پھر مفرد مقدار کی اضافت تمیز کی طرف کیسے جائز ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان مغایرت اضافت بیانیہ کے علاوہ دوسری اقسام میں ہوتی ہے، اور اضافت بیانیہ میں مغایرت نہیں ہوتی، اور یہاں پر اضافت بیانیہ ہے، اس میں اتحاد بین المضافین ہوتا ہے۔ ای اضافت المفرد المقدار الی التمیز، یعنی مفرد مقدار کی اضافت تمیز کی طرف، اضافتاً بیانیتاً، یہ اضافت بیانیہ ہے۔ بے اسقاط التنوین و نون التثنیۃ، یہاں بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ مفرد مقدار جو تام ہو تنوین یا نون تثنیہ کے ساتھ، اس کی اضافت تو محال ہوتی ہے، کیونکہ تنوین و نون تثنیہ انفصال کا تقاضا کرتی ہیں اور اضافت جو ہے اتصال و امتزاج کا تقاضا کرتی ہے، ان دونوں میں منافات ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اضافت کا جواز نون تثنیہ اور تنوین کے اسقاط کے ساتھ ہیں، نہ کہ ان کی موجودگی میں۔ کہ مراد یہ ہے کہ نون تثنیہ اور تنوین کے اسقاط کے ساتھ جو ہیں اضافت جائز ہیں، نہ کہ ان کے ہوتے ہوئے، کیونکہ نون تثنیہ اور تنوین کے ہوتے ہوئے اضافت نہیں ہو سکتی۔ بے اسقاط تنوین و نون تثنیۃ، یہ اضافت جائز ہیں تنوین اور نون تثنیہ کے اسقاط کے ساتھ، جوازاً جائز طور پر، شائعاً کثیراً، اور یہ بہت عام ہے، عام طور پر ہے، شائع ہیں، پھیلا ہوا ہے، لحصول الغرض، غرض کے حصول کے لیے، انہیں اس سے غرض حاصل ہو جاتا ہے، چاہے تنوین کو گرا بھی دے اور نون تثنیہ کو اور اس کی اضافت آگے کر دے تو اس سے پھر بھی ابہام کو رفع کرنا حاصل ہو جاتا ہے، وہ رفع الابہام، اور وہ غرض کا حصول رفع ابہام ہے، بذالک مع تخفیف، اس کے ساتھ جو ہے رفع ابہام بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اس میں تخفیف بھی ہو جاتی ہے۔ تخفیف اس طرح کے تنوین بھی گر جاتا ہے اور نون تثنیہ، تو اس سے لفظ میں تخفیف آ جاتا ہے۔ رتل زیتین ومن و سمنین، وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَّمْ يَكُن بِتَنْوِينٍ أَوْ بِنُونِ التَّثْنِيَةِ، کہ اگر مفرد مقدار تام نہ ہو تنوین یا نون تثنیہ کے ساتھ ہوں، بِأَن يَكُونَ بِنُونِ الْجَمْعِ أَوِ الْإِضَافَةِ، بعید طور پر کہ اسم تام ہو نون جمع کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ، فَلَا يَجُوزُ الْإِضَافَةُ إِلَّا بِقِلَّةٍ فِي نُونِ الْجَمْعِ، بس اضافت جائز نہیں ہے مگر نون جمع میں قلت کے ساتھ، کہ نون جمع میں اس کی اضافت جو ہے قلت کے ساتھ پائی جاتی ہے، نحو عشر درہمین، جیسا کہ عشر درہمین ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے فیفرد سے لے کر عشر درہمین تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔